پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مختلف مہمان شخصیات یہاں پر موجود ہوتے ہیں, مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے. اس وقت جو ہمارے ساتھ بریک کے بعد مہمان شخصیت ہیں, سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہوں گا. آپ کا اسم گرامی عقیل الرحمان کمالی ہے, اور ایک بڑا عظیم کام اور ایک خدمت جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ منصب آپ کو عطا کیا ہے کہ جو قرآن کریم کے اوراق ہیں مقدس, اب بڑے مشکل ہوتی ہے یہ بات کہنے میں کہ جس طرح ہم اس کی بے ادبی کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جگہ جگہ آپ کو اوراق اس کے نظر آئیں گے, اور یہ کہاں جاتے ہیں, کس طرح ان کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں صحیح طرح سے علم نہیں ہے. نہ ہم نے شاید اس کے اوپر حکومتی سطح کے اوپر کوئی توجہ دی ہے, اگر ہوگی بھی تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی. بہرحال اس کو یہ محفوظ کر رہے ہیں اور بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو اپنی جگہ تک پہنچاتے بھی ہیں, اس کو دوبارہ سے اسمبل بھی کرتے ہیں, دوبارہ سے اس کو ایسے بناتے ہیں کہ اس جو ہے وہ فیض اٹھایا جا سکے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے, اس حوالے سے بہت پہلے بھی ہم پروگرام میں بات کر چکے ہیں. آج ایک دفعہ پھر عقیل الرحمان صاحب کو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ دعوت دی ہے, ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس کے بعد پھر انہی سے اس بارے میں مزید گفتگو کروں گا. عقیل بھائی بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. عقیل بھائی اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے کہ قرآن کریم کے جو مقدس اوراق ہیں, جیسے آپ ہمیں بتاتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آتے ہیں, خاص طور پہ قبرستان وغیرہ میں لوگ لے کر جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا کیا ہوتا ہے, ذرا اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے, اور جشن آزادی بھی منائی جائے گی. بالکل بہت اچھی بات ہے کہ قوم کو, پاکستانی قوم کو جشن آزادی منانا چاہیے, لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ 78-79 سال گزر جانے کے باوجود اور کلمے کے نام پر وطن عزیز حاصل کرنے کے باوجود کتاب حکیم کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. کہ کارخانوں میں, کمپنیز میں, پرنٹنگ پریس میں لا تعداد قرآن کریم چھاپے جا رہے ہیں. چلے آپ نے چھاپ لیے, لیکن چھاپنے کے بعد جب وہ قرآن حکیم جب شہید ہو جاتے ہیں, یا اسلامی کتابیں جب شہید ہو جاتی ہیں, تو اس کا بھی تو کچھ سوچنا چاہیے, یا اس پر بھی کوئی بات ہونی چاہیے, کوئی پالیسی تو ہونی چاہیے نا اس پر بھی. لیکن بدقسمتی سے 78-79 سال کا عرصہ کم و بیش گزر چکا ہے, اور اس پر المیہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, نہ سرکاری طور پر اور نہ ہی مذہبی مسندوں پر فائز جو ہستیاں ہیں, معزز ہستیاں ہیں, اس میں علماء کرام ہیں, مفتیان کرام ہیں, پیران عظام ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے, ان کے جانشین حضرات, اس پر آخر کیوں بات نہیں کرتے؟ ایک بہت بڑا سوال میں چھوڑ رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی حتمی بات نہیں ہوئی ہے کہ کیا کیا جائے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کوئی وضع کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو آگاہ کریں کہ یہ آپ قبرستانوں تک اگر اس کو لے کر جاتے ہیں, پڑھنے کی غرض سے لے کر جاتے ہیں, مگر اس میں سے چند اوراق اگر شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ کسی کوئی باز پرس نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے, کوئی طریقہ کار وضع کیا ہی نہیں گیا, میرے علم میں تو نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو. اب دیکھیں, پڑھنے والے تو لوگ میری نظر سے بہت کم گزرے ہیں جو یاسین شریف وغیرہ کی تلاوت کے لیے یاسین شریف لے گئے یا سورہ رحمان لے گئے. اس میں, اس توہین میں, اس بے حرمتی میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے مساجد مدارس والے ہیں. کہ ان کے پاس طلباء کی تعداد ہوتی ہے, کسی کے پاس 400 ہے, کسی کے پاس 500 ہے, کسی کے پاس 1000, 1500, 2000 بھی ہے. تو جب ان کی کتابیں یا ان کو پڑھایا جانے والا قاعدہ یا پھر کتاب حکیم قرآن مجید والفرقان حمید وہ جب شہید ہو جائے, پھر وہ ان کے پاس بوریوں کے حساب سے 10, 20, 50, 100, 200 بوریاں جب جمع ہو جاتی ہیں, تو انہوں نے کیا کرنا ہے, جو وہاں کی انتظامیہ ہوتی ہے مدارس کی یا مساجد کے جو بھی کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ کرتا دھرتا کیا, وہ ٹھیکیدار لوگ ہوتے ہیں, ٹھیکیدار ہیں, دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جا کر قبرستان میں پھینک کر آ جاؤ. اچھا, وہاں پر جب 100 بوری 50 بوری مقدس اوراق کی, شہید قرآن پاک کی جب پھینک کر وہ آ جاتے ہیں, تو ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں. اچھا, اگر یہ
جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر ارادی طور کے اوپر بھی اگر انہوں نے دیا، اگر کسی بچے یا کسی بھی شخص کی اگر ذمہ داری لگائی تو اس کی ذمہ داری تو وہاں تک پہنچانا ہے. اب وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو نہیں معلوم. ہاں اس کو یہ بھی تو اس کی بھی تو ذمہ داری رکھنی ہے. جیسا عقیل بھائی نے ابھی کہا کہ وہ یقیناً دانستہ تو کوئی بھی مسلمان شخص جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا، لیکن یہ غلطی جو ہو رہی ہے نادانستہ ہی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی پھر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پھر جاتے کہاں ہیں. ذرا یہ بتا دیں، شاید ان کے علم میں نہ ہو کہ یہ اگر بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کو اگر کہیں سائیڈ میں رکھ دو یا کہیں پر دفنا کر آ جاؤ، ہوتا کیا ہے پھر؟ ہونا تو پھر یہی ہے نا کہ دیکھیں ہمارے اسلامی قبرستانوں کا حال کس قدر خراب ہے کہ باؤنڈری تو ہے نہیں، نہ کوئی گیٹ کے دروازے کا کوئی نظام ہے، کہیں نہ کہیں چوکیدار کوئی نظر آئے گا، چلنے کی جگہ نہیں ہے. آپ تو کیا پھر وہ کر سکتے ہیں؟ اب وہ جب آپ نے 10 20 50 بوریاں آپ نے جب وہاں پر پھینک دیں تو اس پر پھر وہ جانور بھی گھوم رہے ہیں قبرستانوں میں. اور بالکل ایسا ہی ہے. کمالی خدمت گار ویلفیئر کی خدمت سے پہلے ہم جب قبرستان جا رہے تھے، جب شروع کے ہمارے یہ دن تھے ہمارے کام کرنے کے، خدمت کرنے کے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جیسے قبرستان کے درخت ہیں، قبرستان میں درخت ہوتے ہیں، اور لوگوں جو پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں جب وہ قبروں سے اڑ کے پھر وہ راستوں میں آ جاتے ہیں، تو ان راستوں پر جب نیچے ہم نے دیکھا، جب وہ جھاڑیاں ہم نے ہٹائیں یا پھر وہ پتے پھول پتیاں جب ہم نے ہٹائیں راستوں سے، تو نیچے قرآن کریم کے نسخے پڑے ہوئے تھے. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے. وہ ہم نے راستے صاف کیے. کم و بیش 10واں سال چل رہا ہے اس خدمت کو، اور کراچی کے بیشتر قبرستانوں میں یہ خدمت جاری ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک تو اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. قرآن حکیم کی خدمت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن المیہ یہی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ محراب و ممبر سے کوئی آواز نہیں آ رہی. اور کس قدر المیہ یہ ہے، کس قدر المیہ ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کر آپ عالم دین بنے، جس کتاب کو پڑھ کر آپ مفتی بنے، جس کتاب کو پڑھ کر آپ قاری بنے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں، نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کوئی پالیسی ہے. مفتی ایک ڈبہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. ایک میں نے دیکھا ایک حجت تمام کرتے ہیں کہ ایک جگہ ڈبہ وہ لگا دیا جاتا ہے. میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ ڈبہ جاتا کدھر ہے. کوئی ظاہر ہے وہاں سے بھی کہیں جاتا ہوگا. تو اب دیکھیں ایک چھوٹا سا ڈبہ لگا دیا، جیسے گھی کا ڈبہ ہوتا ہے یا تیل کا آئل کا جو ڈبہ ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتاب حکیم کی، کلام خدا کی شان و شوکت کیا کوئی بیان کر سکتا ہے، اور اس کا حق کیا کوئی ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کے آپ یہ سوچیں کہ اتنی اہم اور اتنی قیمتی چیز اور دائمی خزانہ، بے شک، اس کو یار آپ نے ایک پول پہ لٹکا دیا. آپ نے دیکھا ہے کسی بھی مذہب کی دنیا بھر میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان کی کسی کتاب کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اس طرح پولوں پہ لٹکے ہوئے، کھمبوں پر، دیواروں پر، درختوں پر، قبرستانوں میں کسی جگہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہیں نہیں. جس قدر توہین ہمارے اس اسلامی وطن میں، اسلامی ملک میں، ملک پاکستان میں، اس وطن عزیز میں جو حشر اس قرآن حکیم کا ہو رہا ہے. اور آخر اس پر کون بات کرے گا، کون اس پر ایکشن لے گا؟ ہم تو سرکاری اداروں میں بھی دے چکے، مختلف اداروں میں، کیا گورنر سندھ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، کمشنر کراچی صاحب، میئر کراچی صاحب، نہ جانے کس کس کو ہم درخواستیں دے چکے ہیں کہ خدا را اس پر کوئی بات کریں، اس پر کوئی بات کر لیں. دیکھیں مسائل بہت ہیں، بالکل ہمارے ملک پاکستان میں مسائل بہت ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے سے بڑھ کر کتاب حکیم کا مسئلہ ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہم اس مسئلے پر بات کر لیں تو یہ ہمارے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں. یقیناً حل ہوں گے. یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ جو جن مصائب اور مشکلات کا آج ہم شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ویسے تو پوری دنیا میں ہم احتجاج کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے بالکل، لیکن اس کی حرمت کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت سارے لوگ تو ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے، کس طرح اس کو محفوظ کرنا ہے. اصل میں اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. اب قبلہ جناب عقیل الرحمان صاحب نے ایک ہدیہ کیا، ایک بڑا ہی قیمتی نسخہ انہوں نے دیا تھا، اور بڑا کمال کا ہے، میرے پاس گھر کے اوپر رکھا ہے میں نے. تو وہ انہی جو اس کے اوراق ہیں مقدسہ، اس کو ایک جگہ جمع کر کے یکجا کرنے کے بعد ایک باقاعدہ دوبارہ سے قرآن حکیم کی شکل میں لا کر
پھر جو ہے وہ آپ نے مجھے دیا. اور اس طرح کے کتنے ایسے نسخے ہیں جو آپ نے ہدیہ کیے ہیں, ذرا فرمائیے. ہم تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مختلف جیلوں میں قیدیوں کے لیے ہم پہنچا کر آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حتیٰ کہ لاڑکانہ تک ہم پہنچا کر آئے ہیں جیل میں. اور یہاں سینٹرل جیل میں اور قاعدہ پت پر بچہ جیل ہے یہاں پر بھی, اور دیگر مدارس میں جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے وہ قرآن حکیم دے دیے جاتے ہیں. بہت خوب. عقیل بھائی یہ فرمائیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے, ایک تو ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے, سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں, اور اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے جو باس پرس ہوگی وہ ہم سے ہوگی. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے؟ بالخصوص میں قبرستانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جہاں پہ یہ سب سے زیادہ چیز دیکھنے میں آئی ہے, اور میں وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ کہاں سے آپ نے جو ہے وہ یہ اس کے اوراق مقدسہ اور مبارکہ دریافت کیے ہیں, یہ بھی ذرا فرمائیے. دیکھیں توہین کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے تجربے میں یہ چیز ہے کہ قرآن حکیم میں اور دیگر مقدس اوراق میں چپلوں کی کوئی گنتی نہیں ہوتی, پیمپرز کی کوئی گنتی نہیں ہے, جوتوں کی کوئی گنتی نہیں ہے, اور کچرا دیگر کچرا اس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے, انلمیٹڈ. شہروں کے اندر نظر آتا ہے تو قبرستانوں کو کیا چھوڑیں گے ہم؟ تو میں تو اس پر یہی کہتا ہوں کہ مفتی عالم قاری نمازی اور پیروں کے ڈھیر ہیں. مفتی عالم قاری نمازی مفتیوں کے ڈھیر اور پیروں کے ڈھیر ہیں. میری حرمت پر کب بات کرو گے یہ پوچھ رہا قرآن ہے. آج یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر یہ آواز ممبر رسول سے, جو اپنے آپ کو وارث الانبیاء بھی کہتے ہیں, اور اب یہ دیکھیں کہ کتاب حکیم جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اترا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, اور آج اگر آپ اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں تو نبی کی چھوڑی ہوئی میراث آخر کیا ہے؟ قرآن مجید, فرقان حمید. اسی میراث کو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سنبھالنا تھا, اور عوام کو, ظاہر بات ہے آپ عوام کو اگر جس طرح جمعے میں خطبہ ہوتا ہے, عیدین میں خطبے ہوتے ہیں, یا دیگر محافلیں ہوتی ہیں, اب جس طرح الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ بھی عنقریب آنے والا ہے, اور میں یہ پیغام دوں گا تمام مسلمانوں کو کہ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہمارا مہینہ اب آنے والا ہے میلاد کا مہینہ, یہ 1500واں میلاد منایا جائے گا الحمدللہ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ نبی کی چھوڑی ہوئی میراث کو سنبھال لیا جائے. خدا را اس پر کوئی بات کر لی جائے. میں اس وقت علماء کرام سے, مفتیان کرام سے, پیران عظام سے میں اپیل کر رہا ہوں, خدا را اس اہم ترین موقع پر اور اس اہم ترین موضوع پر کوئی نہ کوئی ایسا ٹھوس اقدام اٹھایا جائے تو آئندہ جو یہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں خدا را یہ دیکھنا نصیب نہ ہو ہمیں. بے شک ایسا ہی. عقیل بھائی اپنے تئیں آپ کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ پھر اور بھی دیگر لوگ شامل ہیں, اور یقیناً یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو کسی ذاتی فائدے کے لیے, یعنی کہ دنیاوی فائدے کے لیے تو یقیناً نہیں ہو سکتی. اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں, بلکہ خیال کیا کرتے ہیں, یہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی شخص, انسان کوئی بھی کام کرتا ہے, یہاں تو بہت سارے خدمت گار بھی ہیں جو دیگر جگہوں پر کام کر رہے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ بھی اس میں پوشیدہ ہے. لیکن یہ تو خالصتاً آخرت کی تیاری ہے. لوگوں کو ساتھ ملانا, اور پھر کتنی بڑی ٹیم تیار کی ہے, کہاں کہاں کام کر رہے ہیں, ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے. جناب یہ کراچی کے قبرستانوں پر ورک ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ پھر کہیں اگر جیسے راستے میں, اب تو یہ سوچ بن گئی, اور جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں, اور یہی تعلیمات میری, یہی ایک پیغام میرا ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں نا, آپ کام پہ جا رہے ہیں, یا بالفرض آپ گھر سے جب نکلے ہیں نا, کسی بھی کام سے نہیں, تو آپ کی نظر جو ہے درختوں پر ہونی چاہیے, آپ کی نظر کھمبوں پر ہونی چاہیے. کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی اسلامی ورک یا کوئی اسلامی کتاب کا ورک یا پھر قرآن مجید کا کوئی ورک اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو اٹھا کر صاف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں, یا پھر ہم نے کچھ باکس بھی بنائے جو ساتھ لے جانے والے ہیں, موٹر سائیکل پہ جیسے بیگ ہوتے ہیں جس طرح یہ رائڈر وغیرہ جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک صاحب نے ہمیں وہ بھی دیا تھا, تو وہ اس کو لے کے ہم نکلتے ہیں اکثر, تاکہ کہیں بھی ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس میں اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور گاڑیوں وغیرہ کا کیا انتظام ہے, کیسے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ گاڑی تو ہمارے پاس, ادارے کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. جی ہاں. تو پھر کیسے پہنچتے ہیں؟ بس یہ گاڑیوں کا بس وہ کرایہ کی گاڑی لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ذاتی گاڑی ہو جائے تو کام آسان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. ہاں کئی لوگوں سے مطلب گزارشات کی گئی ہے اس موضوع پر,
اور اپیل کی ہے میں نے، لیکن کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا. تو پروگرام کے توسط سے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بڑی عظیم خدمت اور کوشش کر رہے ہیں، جی جی بالکل. اس میں ضرور حصہ ڈال سکتے ہیں، اور یہ بڑی بے لوث خدمت ہے، اور اس میں یہ یقین کیجئے کہ یہ آپ کے لیے اتنا اجر کا باعث بن سکتا ہے اور بنے گا بھی، کیونکہ یہ لوگ جا رہے ہیں بغیر کسی دنیاوی فائدے کے، منافع کے، بغیر کسی بھی فائدے کے، صبح سے لے کے شام تک جٹے ہوئے ہیں اس کام میں، جگہ جگہ پہ جا بھی رہے ہیں اور جا کر وہاں پہ مقدس اوراق جمع بھی کر رہے ہیں. بڑا سنجیدہ اور بڑا حساس معاملہ اور موضوع ہے. آپ یقین کیجئے کہ اس کے اوپر بات کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں سے یہ مقدس اوراق برآمد ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے ہوش اڑا دینے کے لیے بہت کافی ہیں. مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ندی نالوں سے اور کہاں کہاں سے یہ اوراق جو ہیں وہ مقدس برآمد ہوئے ہیں. میرے خیال میں ابھی دوبارہ سے جو ہے مزید اس کے اوپر تو بات نہیں ہو سکے گی، وقت میرے پاس بالکل یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. میں عقیل بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں. عقیل بھائی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو تو ضرور دے دیں. پیغام بس یہی ہے کہ تمام مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را کتاب حکیم کے واسطے کوئی کام کر لیا جائے. جہاں آپ بہت سارے کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑے بڑے کام کرنے والے سماجی رہنما بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، اور پھر سرکاری اداروں سے وابستہ بڑی بڑی پوسٹوں پر لوگ موجود ہیں اور بہت بڑا بڑا حساب کتاب ہے ان کے پاس. تو خدا را یہ کتاب حکیم کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے. کمالی خدمتگار کا یہی پیغام ہے. بہت خوب، بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. انشاءاللہ آپ کو آگے بھی زحمت دیتے رہیں گے کہ موضوع ایسا ہے اس کے اوپر بات کرنا اور آپ کو شعور دینا اس وقت بے حد ضروری ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.